بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے رزق میں، آپ کے کھانوں میں۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن نہاری، جو بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنتی ہے۔ چلیے اب اس کی ریسیپی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہمیں چاہیے۔ ہاں جی، نمک لیا ہے ہم نے 1.5 چائے کا چمچہ، ہلدی لی ہے 1 چائے کا چمچہ، پسی ہوئی لال مرچ لی ہے ہم نے 1 چائے کا چمچہ، پسا ہوا دھنیا لیا ہے ہم نے 1 چائے کا چمچہ۔ یہ نہاری مسالہ ہے، یہ ہم نے لیا ہے 2 چائے کے چمچے۔ جنجر گارلک پیسٹ ہم نے لیا ہے 2 بڑے کھانے کے چمچے۔ ثابت گرم مسالہ لیا ہے ہم نے حسب ضرورت۔ ہرا دھنیا لیا ہے گارنش کے لیے حسب ضرورت۔ لیمو لیے ہیں ہم نے گارنش کے لیے 5 سے 4 عدد۔ باریک ہری مرچیں اور سلائس میں کٹی ہوئی ادرک یہ ہم نے لیے حسب ضرورت، یہ بھی گارنش میں کے کام آئے گی۔ پیاز لیے ہم نے تقریباً 2 عدد، آپ کی مرضی آپ جتنی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف گارنش میں کام آئے گی۔ چکن لیا ہے ہم نے ½ کلو۔ دہی ہم نے لیے 1 پاؤ۔ آٹا لیا ہے ہم نے تقریباً 1 کپ، اور یہ ہم نہاری میں ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کارن فلاور بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانڈی ہم نے چولہے پہ رکھ دی تھی، اس کے اندر ہم نے آئل ڈال لیا تھا، آئل یا گھی آپ کی مرضی ہے۔ اب ہم گارنش کے لیے پیاز براؤن کرنے لگے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ پیاز زیادہ لیں کم لیں، زیادہ شوق سے کھاتے تو زیادہ لے لیں، نہیں تو 2 عدد پیاز بہت ہیں۔ ہاں جی دیکھیے پیاز بالکل براؤن ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے۔ پیاز براؤن ہو چکی ہے، اسے ہم نے نکال لیا پلیٹ میں۔ اب ہم اس میں اپنا چکن ایڈ کر دیں گے۔ چکن کو اچھی طرح بھوننا ہے ہم نے اس کے اندر۔ ہاں جی یہ دیکھیں گوشت ہمارا اچھے سے فرائی ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کے اندر اپنا جو یہ ثابت گرم مسالہ ایڈ کریں گے۔ اچھی طرح بھونیں گے کہ اس کی ساری اسمیل جو ہے وہ نکل جائے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے بنائیں ضرور، انشاءاللہ آپ کے سب گھر والوں کو پسند آئے گی۔ اب اس میں ادرک لہسن ڈالیں گے۔ آپ نے پوری ریسیپی بڑے ہی دھیان سے دیکھنی ہے، توجہ کے ساتھ، تاکہ کوئی بھی آپ سے ریسیپی اس میں مس نہ ہو سکے۔ ادرک لہسن بھی اس میں بھون چکا ہے اچھی طرح۔ اب ہم اس میں اپنے سارے سوکھے مسالے ڈالیں گے۔ نمک ڈال دیا، ہلدی ڈال دی، پسا ہوا دھنیا، یہ ہمارا نہاری مسالہ ہے، اس میں آلریڈی نمک اور مرچ ہوتی ہے، لیکن ہم نے ایکسٹرا اچھے ٹیسٹ کے لیے ہم نے مزید اور ایڈ کر دیے۔ یہ سارا ڈالیں گے، کسی بھی مرچیں بھی ایڈ کریں گے۔ اب مزید اس کو اچھی طرح بھون لیں گے۔ مسالے ہمارے نہ جلیں سارے، اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے۔ اب مسالے کو ہم بھون لیں گے مزید۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے،
کلر بھی کتنا پیارا آیا ہے. ہاں جی، اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے. اچھی طرح پھٹا ہوا دہی ہونا چاہیے ہمارا. ہاں جی، دہی ہم نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے. اب ہم اس میں ڈال دیں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے. اس کے اندر ہم نے دہی ڈالی ہے. دہی نے پانی چھوڑ دیا. وہ سارا پانی ہم نے خشک کرنا ہے. مزید اسے ہمیں بھی اچھی طرح بھوننا ہے. یہ دیکھیے کتنا ماشاءاللہ پیارا کلر آ چکا ہے ہماری نہاری میں. آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا. اور اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور کوئی فرمائش ہو تو وہ بھی بتائیے گا. ہم انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے. ہاں جی، دیکھیں کلر کتنا پیارا آ گیا ہے. بس ہماری تو تقریباً ریڈی ہونے ہی لگی ہے. یہ ہمارے سبسکرائبر نے ہم سے فرمائش کری تھی کہ ہمیں نہاری بنانا سکھا دیں، تو یہ ہم نے بنائی ہے ان کے لیے. ایک نے فرمائش کری تھی کہ ہمیں الٹے پلٹے بنانا سکھا دیں، ان کی بھی پوری کریے. تو انشاءاللہ آپ بھی ہم سے فرمائش کریں، ضرور بنائیں گے. اور اچھی لگے تو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا. چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولا کریں. آپ کا پیار چاہیے، پیار دیں انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے. چلیں جی، یہ ہمارا آئل اوپر آ گیا ہے. یہ جو ایکسٹرا آئل ہے یہ ہم نے سارا نکال لینا ہے، علیحدہ کر لینا ہے. نہیں تو اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور اس کے اندر آٹا بھون کے ڈالیں گے تو وہ سارا پانی آئل ختم کر دے گا. چلیں جی، اس میں سے ہم نے سارا آئل الگ کٹوری میں نکال لیا ہے. اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے. 2 سے 3 گلاس ڈالیں اس کے اندر پانی. اب یہ ہماری پکتی رہے گی. چلیں جی، اب یہ نہاری ہماری پکتی رہے گی. چلیں، اب یہ 10 منٹ تک ہم نے اسے پکتے رہنے دینا ہے. پھر ہم اس میں اپنا آٹا بھون کے وہ ایڈ کریں گے. چلیں جی، چلتے ہیں آٹے کی طرف کہ آٹا ہم نے کیسے بھوننا ہے. ہاں جی، فرائی پین کو ہم نے چولہے پہ رکھ دیا ہے اپنا آٹا بھوننے کے لیے. تو یہ آٹا ہم نے 1 کپ لیا تھا، اسے ہم بھون لیں گے اچھی طرح. زیادہ بھوننا نہیں ہے، نہیں تو کالی نہاری ہو جائے گی آپ کی. اسے تقریباً لائٹ لائٹ براؤن کرنا ہے. چلیں جی، یہ دیکھیں ہمارا آٹا بھون چکا ہے. لائٹ لائٹ ہم نے اسے براؤن کر لیا. تو اب ہم اسے پانی ڈال کے گھول لیں گے. چلیں جی، یہ ہمارا آٹا بھون چکا تھا. اب اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے. ہاں جی، یہ دیکھیں یہ ہم نے آٹا گھول لیا ہے. اس کے اندر ڈلیاں نہیں بننی چاہیے، گٹھلیاں جسے کہتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں بننی چاہیے، نہیں تو آپ کی نہاری خراب ہو سکتی ہے. ہاں جی، یہ دیکھیں ہماری نہاری پک رہی ہے. تقریباً اسے 5 سے 6 منٹ اور ہم پکنے دیں گے. گوشت اچھی طرح گل جائے تاکہ آپ کو کھانے میں بھی مزہ آئے. یہ دیکھیں ہماری نہاری بالکل پک چکی ہے، تیار ہے. اب ہم اس کے اندر جو ہم نے آٹا بھون کے اسے ہم نے گھول لیا تھا پانی ڈال کے، اب ہم اس میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے
اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں گے. یہ دیکھیں اس طرح چمچ مزید چلاتے رہنا ہے, چمچ نہیں روکنا آپ نے. یہ دیکھیں اب ہم اسے تھوڑا سا پکائیں گے, دیکھیں گے ہماری نہاری گاڑھی ہو جائے گی. یہ دیکھیں اس طرح ہماری نہاری گاڑھی ہونے لگی ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں نہاری ہماری گاڑھی ہو گئی ہے تقریباً. اس کو ہم 2 سے 3 منٹ پکائیں گے تاکہ جو ہم نے اس کے اندر آٹا ڈالا ہے وہ بھی اچھی طرح پک جائے. یہ دیکھیں ہاں جی, یہ دیکھیں یہ ہماری گاڑھی ہو چکی ہے نہاری, بالکل ریڈی ہے. اگر آپ اس سے بھی زیادہ گاڑھی پسند کرتے ہیں تو آپ مزید اور آٹا ڈال سکتے ہیں اس کے اندر. اب ہم اس کے اندر اپنا آئل ڈال دیں گے. یہ دیکھیں جو ہم نے نکالا تھا, چولہا ہم بند کر دیں گے. ہاں جی, اب ہم اس کے اندر اپنا ہرا دھنیا ڈالیں گے. یہ دیکھیں جی اسے مکس کر دیں گے. نہاری ہماری بالکل ریڈی ہے, دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے. اب ہم اسے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے. چلیں جی, چکن نہاری ہماری بالکل ریڈی ہے. اب ہم اسے گارنش کریں گے. اس کے اندر مزید پیاز ڈالیں گے, سلائس کٹی ہوئی ادرک ڈالیں گے. چلیں جی, یہ ہماری بالکل ریڈی ہے پیاری سی نہاری. آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں, شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں. کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. تو بتائیں کیسی لگی آپ کو ہماری بڑی پیاری سی اور ٹیسٹی نہاری. اللہ حافظ.